دوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ زباں پر جب بھی زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہو، تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ نعرہ تکبیر! میرے واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام اور صاحب صدر، میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دور دراز سے میری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مولانا غلام یاسین صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے اس بہاولپور کے شہر میں دوسری مرتبہ تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کی اولو العزم جماعت اور تحریک آزادی ہند کی سب سے سرخیل جماعت علماء اہل سنت علماء دیوبند کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے انتہائی مثبت انداز میں اپنے اسلاف کی تاریخ اور واقعات بیان کروں، اور میں امید کروں گا کہ اگر آپ میری معروضات کو نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میرے دوستو، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اسلامی کتابوں کو جب کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے ہیں، ہر دور میں حق اور باطل کی آویزش اور ٹکر رہی ہے۔ یہ کوئی نظام ایسا ہے، یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل مقابلے میں آئے ہیں۔ حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے اور باطل سرکشی، تکبر، انانیت، استکبار، عجب، شوکت و حشمت، جاہ و ثروت اور طاقت لے کر نمودار ہوا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نمایاں ہونے والے حق کو ہمیشہ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ حق اور باطل کی ٹکر روز ازل سے جاری ہے، اور تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ ہی فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ اس دور کا حق کون سا ہے اور اس دور کا باطل کون سا۔ اگر ہم نظر غائر سے ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حق کس طرح آیا اور باطل کس طرح آیا۔ آپ ذرا اپنے ذہنوں کو 1400 سال کی تاریخ سے پیچھے لے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باطل نمرود کے لباس میں تھا تو حق ابراہیم کی بے سر و سامانی کے عالم میں آیا۔ باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا۔
باطل بنی اسرائیل کے خوخاروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا. باطل کیسر و کسرا کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا. اور باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا. اور باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا. باطل جس وقت خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا. باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا. باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا تو حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا. باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا. باطل فتنہ انموذج کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا. میرے دوستو باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا. باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبد العزیز کی شکل میں آیا. باطل فتنوں کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا. یہ پنکھے سارے ذرا بند کر دیں. بات تو چلی رہی ہے، کوئی گرمی والی بات تو نہیں ہے. میرے دوستو ہر دور میں حق و باطل کی آویزش و ٹکر رہی ہے. ہم نے بہت چیزیں دیکھی، بڑے حالات سنے، لیکن تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حق والے لوگ کون ہیں اور کس طرح ہر دور میں انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. میرے دوستو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جس طرح سورج آسمانوں پہ روزانہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت اور حق پر قائم آج جو دنیا میں جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے. ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہمیں سورج کے روشنی سے زیادہ یقین ہے کہ علماء دیوبند کی جماعت صحیح معنی میں اس دور میں انبیاء کی وارث جماعت ہے اور اہل حق کی جماعت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر باطل کا ہر طریقے سے مقابلہ کیا. انگریز آیا اس کا مقابلہ کیا، اس کی ذریت میں قادیانی آیا اس کا مقابلہ کیا، پرویزی آئے اس کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے ان کا مقابلہ کیا. باطل جس لباس میں آیا دیوبند کا پرزند اسی لباس میں آیا. بیتنی شورش کشمیری کہہ گیا، شورش نے کہا اور اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ اور تاحشر اس پہ رحمت پروردگار ہو کہ پیدا کیے ہے جس نے سکایان مصطفیٰ. اور اس مدرسہ کے جذبہ عزت فرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ اور گونجے کا چار کھوٹ نانوتوی کا نام کہ بانٹا ہے جس نے بانٹا ہے عرفان مصطفیٰ. میرے دوستو یہ ایک تاریخ ہے اور ریاست علی ظفر نے بڑی عجیب بات کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے اکابرین کی تاریخ ہم سے پوچھتے ہو، ہمارے اکابر کی کیا تاریخ ہے؟ وہ کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند جہاں سے اٹھا ہے تیرے نہا کہلایا ہے. اس جگ میں جنو کے دیوانے ہر رات سے پوچھتے جزا تک ہے عام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک 100 بار سوایا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو یہ اہل جنو بتلائیں گے کہ کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. اور خورشید یتیم احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے. میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ مختصر انداز میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد مل جائے. میرے دوستو ہندوستان اور پاکستان ان کی تقسیم نئی نسل کو تو ماشاءاللہ حافظہ ایسا نہیں ہے نہ معلومات ہے. سن 1947 میں یہ بر صغیر تقسیم ہوا. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اس کو بر صغیر کہتے ہیں اور اس کی تقسیم سن 1947 میں ہوئی. اور یوں کہیے کہ اس کی تقسیم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس بر صغیر پہ انگریز نے 300 سال سے زیادہ حکومت کی تھی. اس لیے ضرورت پیش آئی، انگریز کے خلاف علماء میدان میں نکلے، علماء نے جیلوں کو آباد کیا. انگریز کے مظالم کے مقابلے میں علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھے. بالآخر انگریز کو یہاں سے جانا پڑا. میں ابھی آئندہ چل کر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ یہ پاکستان جو بنا ہے
اس کی بنیادوں میں کس کا خون شامل ہے. آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا، پیٹ پوری روٹی سے بھرا کرتا ہے. آخر میں ایک آدمی آ کر کہے کہ جناب علی میں نے سارا کام کر دیا، پیچھے 200 سال کی ساری جدوجہد کو سبوتاج کر دیا جائے، یہ اس کی عقل کی خرابی ہے. میرے دوستو بات سمجھنے کی ہے. مجھے امید ہے کہ پڑھے لکھے حضرات میری معروضات کو انتہائی غور سے سن کر اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم کتنے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں آج تک یہ بتایا نہیں گیا کہ ہندوستان کی تاریخ کون سی ہے اور ہم نے ہندوستان کی تاریخ کو کیا سمجھ رکھا. میرے دوستو سن 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا. 1601 میں یاد رکھنے کی باتیں، 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا. اور جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت ہندوستان پر احمد شاہ ابدالی حکمران تھا مغلوں کا. احمد شاہ ابدالی مغلوں کا حکمران تھا آخری، اور اس وقت پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اور صرف دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا. دلی کے شہر میں جب انگریز آیا 1601 میں تو دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا. 1601 میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد واسکو ڈی گاما کے ذریعے بمبئی کے ساحل پہ اترا، اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہم ہندوستان کی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کے مال کو برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے، وہاں کے پیسے کو ہندوستان میں لگائیں گے. اس وقت کا مغل حکمران احمد شاہ ابدالی ناآفت اندیش تھا، وہ انگریز کی شاطرانہ سیاست کو سمجھ نہیں سکا. اس نے انگریزی اس وفد کو بہت زیادہ سہولتیں دی، بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دی، کئی ریاستوں کی ریاستیں انگریز افسروں کے نام لگا دی، کئی علاقوں کے علاقے اس کو ہبا کر دیے. 500 مربع زمینیں ایک ایک انگریز کو دے کر کہہ دیا کہ اس علاقے سے تیری حکومت ہے، اس کے فیصلے تو کرے گا. 1601 میں وہ تجارتی کمپنی آئی، اور تقریباً ایک صدی کے بعد یعنی 1701 تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. اور بالآخر انگریز نے سن 1717 میں ہندوستان میں میسور کے ایک صوبے پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے اس کی گورنری ایک انگریز کے ہاتھ میں آ گئی. اور اس طرح ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر سن 1740 سے پہلے 4 بڑے بڑے صوبوں پر انگریز حکمران ہو گیا. میرے دوستو یہ سن 1740 کی بات ہے کہ انگریز کئی صوبوں کا گورنر بنا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. لیکن اسی اسلام میں ہندوستان میں سن 1702 میں ہندوستان میں دلی میں ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوتا ہے. اس لڑکے نے آنکھیں کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہندوستان کے کئی صوبوں پہ انگریزی حکومت قائم ہو رہی ہے. وہ لڑکا کون تھا؟ اسی لڑکے کو ہم شاہ ولی اللہ کی ذات کہتے ہیں. سن 1702 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے. 1601 میں انگریز آیا، 1702 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، اور 1740 میں شاہ ولی اللہ دیکھتے ہیں کہ انگریز 4 بڑے بڑے صوبوں پر قابض ہو چکا ہے. میرے دوستو شاہ ولی اللہ اپنی مسلط میں بیٹھے ہیں. شاہ ولی اللہ کی بات کا تعارف مختصر انداز میں کرانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ سب سے پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی پوری تاریخ میں سب سے پہلے درس حدیث شروع کیا. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ سے پہلے حدیث کا درس ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا. شاہ ولی اللہ مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ ابو طاہر مدنی سے حدیث پڑھ کر ہندوستان آئے، اور آ کر سب سے پہلے انہوں نے درس حدیث شروع کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے تمام مکاتب فکر بریلوی دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے سلسلہ نسب کو آپ دیکھیں، اگر ان میں سے کسی کا سلسلہ نسب ہے تو جس کا سلسلہ نسب ہوگا وہ شاہ ولی اللہ پہ جا کر ختم ہوگا. شاہ ولی اللہ کے علاوہ اور کسی تک سلسلہ نسب علم کسی کا پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ انہی سے علم حدیث شروع ہوا. اور میرے دوستو شاہ ولی اللہ نے یہ دیکھا کہ انگریز چاروں طرف کسی طرح قبضہ جما رہا ہے. شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو عربی زبان سے فارسی میں منتقل کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
شاہ ولی اللہ سے پہلے پورے 1200 سال کی اسلام کی تاریخ میں قرآن کا ترجمہ عربی زبان سے کسی اور زبان میں کسی نے نہیں کیا تھا. شاہ ولی اللہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کو فارسی میں منتقل کیا, اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے فارسی میں قرآن کی تفسیر عزیزی لکھی, اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر نے قرآن کے فارسی سے اردو میں ترجمے کیے. اور آج جتنے بھی بر صغیر میں تراجم ہیں ان تمام تراجم کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے انہی بیٹوں کا ترجمہ. میرے دوستو, اور جو ترجمہ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے ملے گا وہی ترجمہ صحیح ہوگا, اور جو ترجمہ ان ترجموں سے نہیں ملتا تھا اس ترجمے کو آج بھی متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ضبط کر لیا ہے, اس لیے کہ ان کا ترجمہ شاہ ولی اللہ کے ترجمے سے نہیں ملتا تھا. میرے دوستو, یہ قرآن کے کام کی ابتدا ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کی, اور قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا, اور حدیث کا علم شاہ ولی اللہ نے پھیلایا. شاہ ولی اللہ نے کیوں پھیلایا؟ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے علوم کو اگر پھیلایا نہ گیا تو انگریزی حکومت اسی طرح مستحکم ہوتی رہے گی. شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ. علماء جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اتنی عظیم المرتبہ کتاب شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی. شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کے آیات کو لے کر اسلام کا معاشی نظام پیش کیا, اسلام کا اقتصادی نظام پیش کیا, اسلام کے نظام سیاست کو پیش کیا, اسلام کے طلب معیشت اور طلب رزق کے فلسفے کو پیش کیا. اور شاہ ولی اللہ کی اسی کتاب کو لینر اور مارکس نے پورے 70 سال بعد چرایا, اور انہی اصولوں کو چرا کر قرآن اور اللہ کے نام کو ختم کر کے اسی نام کو اشتراکیت کے نظام کا نام دے دیا. شاہ ولی اللہ کے اصولوں کو لینر اور مارکس نے چرایا. ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. شاہ ولی اللہ وہ واحد ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا معاشی فلسفہ پیش کیا, اور ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اور تفہیمات الہیہ, فیوض الحرمین اور بڑی بڑی دیگر کتابیں وہ تمام ان کے علوم و افکار کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. میرے دوستو, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے انموذج کا مقابلہ کیا, شاہ ولی اللہ نے کرامتی کتنے کا مقابلہ کیا. شاہ ولی اللہ نے سکھوں کی رسموں کے خلاف جہاد کیا, ہندوؤں کی رسموں کے خلاف جہاد کیا. اسی اسلام میں سن 1762 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا. 1762 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا, اور شاہ ولی اللہ کے انتقال سے پہلے 1739 میں شاہ ولی اللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. اسی بچے کو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں, اور اسی بچے نے 1762 میں اپنے باپ کی مسلک پہ بیٹھ کر حدیث کا درس دینا شروع کیا. اور 1772 میں جب اسی بچے نے دیکھا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علاقوں پہ انگریزی حکومت کا تسلط ہو گیا ہے, تو 1772 میں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں جس نے انگریز کے خلاف دشمنی کا بیج بویا وہ شاہ عبد العزیز کی بات تھی کہ 1772 میں سب سے پہلے شاہ عبد العزیز نے انگریزی حکومت, انگریزی ذریت اور انگریزی قوم کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا. 1772 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جہاد جاری کیا. میرے دوستو, شاہ عبد العزیز کے فتوے کے بعد ایک آدمی جس کا نام حیدر علی تھا, وہ حیدر علی تو انگریز کی فوج میں شامل تھا, لیکن اس حیدر علی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے نے جب سنا کہ علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے, وہ بچہ رضاکاروں کو تربیت دینے لگا. اس نے اپنے قوم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا, اس نے اپنے قوم کو غلامی کی زنجیروں میں پایا, اس سے رہا نہ گیا. اس نے 350 رضاکاروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس نے اس نوجوان کے ہاتھ سے موت کی بیعت کی. اس نوجوان کو کون کیا کہتے ہیں تاریخ کی زبان, اسی نوجوان کو جو حیدر علی کا بیٹا تھا, اسی نوجوان کو فتح علی سلطان ٹیپو کہتی. میرے دوستو, وہ فتح علی سلطان ٹیپو 1772 میں شاہ عبد العزیز کے فتوے کی وجہ سے اس نے میدان جنگ قائم کیا, اور 1792 میں شاہ سلطان ٹیپو فوجوں کو لے کر سرنگا پٹن کے علاقے پہ آیا, اور اس نے انگریز کی فوجوں کے مقابلے میں ہم کلام ہونے کی دعوت دی, اور 4 میسور کی لڑائیاں لڑی. انگریز سے ٹکرا گیا, تنہیں تنہا لڑتا رہا, تنہیں تنہا ٹکراتا رہا, لیکن انگریز بڑی شاطر قوم تھی. اس نے سوچا کہ سلطان کے جذبات کو ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے. اس نے سلطان ٹیپو کی فوج کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر خرید لیا.
میرے دوستو آج کتنی ستری ہے پاکستان کی، کتنی بدقسمت قوم کا حال دیکھیے کہ آج پاکستان کے نصاب تعلیم میں آج یونیورسٹیز اور کالجز کے نصاب میں سلطان ٹیپو کی تاریخ کو مکمل طور پہ نہیں پڑھایا جاتا۔ آج سلطان ٹیپو کی وہ تصویر کتابوں میں آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے کہ جو سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے، حالانکہ سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی نہیں بڑھائی، لیکن سلطان ٹیپو کا وہ فوٹو کتابوں میں چھاپا گیا کہ جس میں اس کی داڑھی نہیں ہے۔ میرے دوستو سلطان نے ساری زندگی کبھی داڑھی کی اس طرح نہیں بڑھائی۔ سلطان ٹیپو تاریخ کی سنت سے آستہ تھا۔ مولانا سید حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا قطب تھا۔ مولانا مدنی کہتے ہیں کہ سلطان ٹیپو تہجد گزار تھا، سلطان ٹیپو شب زندہ دار تھا۔ سلطان ٹیپو کے وہ خطوط اٹھا کر دیکھو جو اس نے سید احمد شہید کو لکھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں انگریز کو ختم کر کے بر صغیر سے اسلامی حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی حکومت کا فلسفہ سب سے پہلے سلطان ٹیپو نے بر صغیر میں قائم کیا تھا۔ میرے دوستو سلطان ٹیپو اتنا نیک آدمی تھا کہ اس نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کروائی۔ میسور کی جامع مسجد تعمیر کرانے کے بعد اس نے کہا اس مسجد میں سب سے پہلے وہ جماعت کو عالم کرائے کہ جو صاحب ترتیب ہو۔ علماء جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سلطان ٹیپو نے شرط لگائی کہ جو صاحب ترتیب ہو جماعت کرائے۔ سارے علماء اپنی جگہ کھڑے رہے۔ سلطان ٹیپو دیکھتا رہا، جب کوئی آگے نہ بڑھا تو خود سلطان ٹیپو آگے آیا اور اس نے کہا میں یہ بات کھولنا نہیں چاہتا تھا، جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ بڑا درویش انسان تھا، ہم نے اس کا نام کتوں کے نام پر رکھا، جو آج سلطان ٹیپو کی مخالفت کرتا ہے۔ جس نصاب تعلیم میں سلطان ٹیپو کی مخالفت کی گئی ہے، جن لوگوں نے سلطان ٹیپو کا نام کتوں کے نام پر رکھا، یہ سلطان ٹیپو کے نام لیوا نہیں تھے، یہ میر صادق کی مانوی اولاد ہے، یہ انگریزوں کے خصامتی تھے۔ آج بھی اس ملک میں انگریزی ذریت کا ایک پودا موجود ہے کہ جو انگریزی تسلط کو، انگریزی ذریت کو، انگریزی کلچر کو، انگریزی تمدن کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس انگریزی تمدن کو اچھا سمجھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر اپنے اسی آبا کے پاس چلا جائے۔ یہ ملک انگریز مخالفوں کا ملک ہے، اس ملک کی بنیادوں میں انگریز دشمنی رچی کسی۔ میرے دوستو میں آپ کے سامنے تاریخ کے اوراق کھول رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان تاریخ کے اوراق کو آپ ادبر کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ میرے دوستو سلطان ٹیپو آپ دیکھتے ہیں 1792 میں سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا اور تن تنہا وہ میسور کا مجاہد شہید ہو گیا۔ میرے دوستو وہ مجاہد جس نے کہا کیچڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، وہ مجاہد میسور کے قلعے سے شہید ہو گیا اور میر صادق نے غداری کر کے 900 مربع زمین آراز کرا دی۔ میرے دوستو اب یہاں سے 2 رخ پیدا ہوتے ہیں، بات ذرا سمجھنا، میں اپنی معروضات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک رخ انگریز کی حمایت کرنے والا وہ کون سا آدمی تھا؟ میر صادق۔ اور ایک انگریز سے ٹکرانے والا وہ کون سا آدمی تھا؟ سلطان ٹیپو۔ اور فتویٰ دینے والا کون تھا؟ شاہ عبد العزیز۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ بنیاد ہے ہندوستان کی جنگ آزادی کی۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ اگر نہ ہوتا تو جنگ آزادی نہ چلتی، شاہ عبد العزیز کا فتویٰ نہ ہوتا ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک نہ چلتی، تاریخ ترک موالات نہ چلتی، تاریخ خلافت نہ چلتی، تاریخ بالاکوٹ نہ چلتی۔ شاہ عبد العزیز کے فتوے کی بنیاد پر انگریز کے خلاف مسلمان قوم کو متحد ہو کر لڑنے کا سبق ملا۔ میرے دوستو 1792 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گیا۔ انگریز نے سمجھا ایک روڑا جو میرے راستے میں تھا، ایک سچی راہ ہٹ گئی ہے۔ سلطان ٹیپو شہید ہو گیا، میر صادق کو 900 مربع زمین مل گئی۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس نے جنگ پلاسی لڑی۔ یہ جنگ پلاسی 29 گھنٹے جاری رہی۔ انگریز نے نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو خرید لیا اور امی چند کو خرید لیا، دونوں کو خرید لیا۔ نواب سراج الدولہ جو تھا وہ سلطان ٹیپو کی طرح شہید ہو گیا اور میر جعفر اور امی چند نے میر صادق کی طرح غداری کی۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک غداروں کا گروہ ہے، ایک وفاداروں کا گروہ ہے، ایک انگریز کے دشمنوں کا گروہ ہے، ایک انگریز کے حاشیہ نشینوں کا گروہ ہے۔ اور جو اس دور میں حاشیہ نشینوں کا دور تھا، آج بھی وہی حاشیہ نشین اس ملک میں موجود ہے۔ اور اس وقت جو انگریز کے دشمن تھے وہ گروہ بھی آج علماء دیوبند کی شکل میں موجود ہے۔ میرے دوستو آپ ذرا سمجھنے کی ہے، میں لمبی چوڑی تمہیدیں ذکر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ
حیران ہوں گے ہندوستان میں آخر کیا ہوا، فرقہ واریت کیسے پیدا ہوئی، غلام احمد قادیانی کو کس نے پیدا کیا، اور جناب علی فتنے کیسے اٹھے، جاگیردار طبقے نے کیا کیا، نانا مربع زمینیں کیسے الاٹ کرائی گئی، عطاء اللہ صاحب بخاری کو غدار کس نے کہا، اور حسین احمد بدری کے قدرت کے پتے کس نے لگائے، اور آج کتنے تفصیل کی بنیاد کون رکھ رہا ہے، کون خانہ کعبہ کے ائمہ کو کافر کہتا ہے. یہ ایک داستان ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک سمجھنے کے قابل ہے. اگر آپ اس تنظیم کو سمجھ لیں گے آپ کو پورے ہندوستان کے اختلافات کا فلسفہ سمجھ آ جائے. میں کسی کے قدرت کے پتے لگانے کا بھی نہیں ہوں، میں کسی کو برا کرنے کا بھی نہیں ہوں. آپ صرف تاریخ کی اوراق میں علموں کو چنتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر قابلیت کہاں سے پیدا ہوئی اور غلط لوگ کہاں سے اٹھے. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا. میرے دوستوں، اس کے بعد دو رخ ہندوستان کی تاریخ کے ہے، دو رخ، ایک غداروں کا، ایک تصویر کا پہلا رخ، ایک دوسرا رخ. ٹھیک ہے نا بھائی، دو رخ ہو گئے، دو رخ سمجھ میں آ گئے. نواب سراج الدولہ کے بعد کیا ہوا؟ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد راجہ رنجیت سنگھ اس پنجاب پر حکمران تھا. یہ جہاں میں آپ موجود ہیں، اس پنجاب پر راجہ رنجیت سنگھ سن 1824 میں حکمران بنا، اور پشاور اور صوبہ سرحد بھی اس وقت پنجاب میں شامل تھا. راجہ رنجیت سنگھ نے تو اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کے ظلم و تشدد شروع کر دیا. راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کی شاہی مسجد کے سیر میں استقبال بنا دیا، گھوڑوں کو کھڑا کرنے لگا اور لڑکیوں کو بے آبرو کیا. اور راجہ رنجیت سنگھ کے ان بہیمانہ مظالم کی داستان رائے بریلی میں پہنچی. رائے بریلی میں ایک درویش میں خدا مست رہتا تھا. اس درویش کا نام کیا ہے؟ اس درویش کا نام سید احمد شہید ہے. اس درویش کا کیا نام ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے بیٹے کا نام شاہ رفیع الدین، چوتھے بیٹے کا نام شاہ عبد الغنی. 4 بیٹے تھے، چاروں مفسر قرآن تھے، چاروں حدیث کے محدث تھے، چاروں اپنے دور کے کتب تھے. میرے دوستو، یہ 4 بیٹے تھے. پہلے بیٹے شاہ عبد العزیز کی تاریخ آپ کو معلوم ہو گئی کہ 17 جہاد انہوں نے جاری کیا. دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے ہندوستان میں کیا. اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں کہ جن کو یہی سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ان کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا. اسی فرزند کو آج ہم شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں. میرے دوستو، شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے حقیقی پوتے ہیں اور شاہ عبد العزیز کے بھتیجے ہیں اور شاہ عبد الغنی کے لڑکے. راجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں حکمران ہوا. سید احمد شہید رائے بریلی سے چل کر دلی میں انہوں نے شاہ عبد العزیز سے علم حاصل کیا. علم حاصل کر کے واپس چلے گئے. شاہ عبد العزیز کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید نے سید احمد شہید کو علم حاصل کرتے اسی دوران سید احمد شہید کے قریب ہو کر ان کے مرید ہو گئے. شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے مرید ہو گئے اور سید احمد شہید شاہ عبد العزیز کے مرید ہو گئے. میرے دوستو، سید احمد شہید نے رائے بریلی میں ہندوستان میں 2 شہر ہیں، ایک رائے بریلی ہے، ایک الٹے باغ بریلی ہے. رائے بریلی سے سید احمد بریلی پیدا ہوئے اور الٹے باغ بریلی کی تو تاریخ کا آپ کو پتا ہوگا. میں تو اس موضوع کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا. میرے دوستو، رائے بریلی سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے اور جب ان کو پتا چلا کہ پنجاب سے راجہ رنجیت سنگھ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہا ہے تو سید احمد شہید نے اعلان کر دیا بھرتی کا اور اپنے مریدوں کو کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے رنجیت سنگھ کے خلاف. چنانچہ 750 مجاہدوں کو لے کر 10,000 مریدوں کو لے کر سید احمد شہید رائے بریلی سے سن 1826 میں چلتے ہیں. اور اس چلنے سے پہلے سید احمد شہید نے اپنے شاگرد شاہ اسماعیل شہید کو پنجاب بھی بھیجا تھا جنہوں نے واپس آ کر رپورٹ کی تھی کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں کو استقبال بنا لیا گیا ہے. میرے دوستو، شاہ اسماعیل شہید واپس گئے تو چاہتے ہی سید احمد شہید نے اعلان جہاد کر دیا. وہ رضاکاروں کا قافلہ کوئی کم ہو جاتے تھے، کبھی زیادہ ہو جاتے تھے. یہ قافلہ رائے بریلی سے چلا، درہ خیبر سے ہوتا ہوا، درہ بولان سے ہوتا ہوا. اس قافلے نے سن 1827 میں پشاور پر آ کر حملہ کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ پشاور کو پہلے حملے میں فتح کر لیا. اور فتح کرنے کے بعد جب صبح کو شاہ اسماعیل شہید نے پشاور کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد پشاور پر امیر المؤمنین سید احمد شہید کی حکومت ہے، تو پشاور میں آج کے بعد شراب کی بندش کا اعلان کیا جاتا ہے. آج کے بعد پشاور میں جوا بند ہے، سکہ بازی بند ہے، اغوا بند ہے، چوری بند ہے، شراب بند ہے اور فیم اور چرس بند ہے. یہ اعلان
सैयद अहमद शरीफ के शागिर्द शाह इस्माइल शहीद ने 1827 में पेशावर में किया। जिस दिन शाह इस्माइल शहीद ने शराब की बंदिश का ऐलान किया, उस दिन 1 मई इतवार का दिन था। मैं जब तारीख के औरात खोलता हूँ, मुझे मालूम होता है कि उसी शाह इस्माइल शहीद के 150 साल के बाद जब शाह इस्माइल शरीफ का एक रूहानी फर्जंद मुफ्ती महमूद उसी पेशावर में बरसर इक़्तिदार आता है, तो जिस दिन मुफ्ती महमूद ने हलफ उठाया और शराब की बंदिश का ऐलान किया, उस दिन भी 1 मई 1972 इतवार का दिन था। 1827 1 मई को शाह इस्माइल शहीद उसी पेशावर में शराब की बंदिश का ऐलान करता है और 1972 1 मई को उसी पेशावर में मुफ्ती महमूद शराब की बंदिश का ऐलान करता है। ये एक इत्तफाक है तारीख का, ये अकाबिर की दास्तान, जिंदा जावेद दास्तान है। मेरे दोस्तों, 1827 में ये काफिला वहां पहुंचा, इसने पेशावर फतह कर लिया, उसके बाद सिंचारी फतह किया, इस्मानगई फतह किया, शाम सद्दा फतह किया, अकोड़ा फतह किया। ये इलाके जब अकोड़ा फतह करके ये लोग आगे बढ़े, सैयद अहमद शहीद के पास राजा रंजीत सिंह का एक काशिफ आया। उसने कहा, शाह साहब, आप जितना इलाका आपने फतह कर लिया, इस पे आपकी हुकूमत है, आप आगे न बढ़े, पेशकदमी रोक दें। सैयद अहमद शहीद ने कहा कि ए रंजीत सिंह, मैं मुल्कगिरी और वतन की सदारत की आवाज के लिए नहीं आया, मैं तेरे तहीमाना जुल्म और सितम से मुसलमान कौम को निजात दिलाने आया हूँ। जब तक तेरा जुल्म बाकी रहेगा, सैयद अहमद शहीद कट तो सकता है, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। सैयद अहमद शहीद का ये नारा था। मेरे दोस्तों, सैयद अहमद शहीद कोई मामूली आदमी नहीं था। हिंदुस्तान की पूरी तारीख का आप मुताला करें, मैं दावे से कहता हूँ, जहाँ तक मेरा मुताला है, कि हिंदुस्तान में आज तक शाह वली अल्लाह के बाद इतना बड़ा पीर और वली पैदा नहीं हुआ कि जिसके 40 लाख मुरीद हैं। इतना बड़ा पीर नहीं पैदा हुआ जिसके हाथ से 26 लाख सिखों ने कलमा पढ़ा हो। इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ जिसके शागिर्द शाह इस्माइल शहीद की एक किताब तक़वियतुल ईमान को पढ़कर 3.5 लाख काफिरों ने नबी का कलमा पढ़ लिया हो। ऐसा आदमी कभी आपने भी देखा होगा। सैयद अहमद शहीद के बारे में आता है कि जिस जगह खड़े होते थे, चाहे 10 लाख आदमी सामने होता था, शायद सैयद अहमद का चेहरा देखकर तौबा कर लेता था। सैयद अहमद के साथ चलता था, काफिर कलमा पढ़ते थे और काली और शराबी तौबा करते थे। लोग सैयद अहमद के चेहरे को देखकर ईमान ले आते थे। इतना दरवेश इंसान था, इतना बड़ी अल्लाह था, इतना कुतुब था। और शायद अब्दुल अजीज के जब ये शागिर्दी का दौर था, सैयद अहमद शहीद किताबें पढ़ा करते थे। एक दिन किताब खोली तो हरूफ नजर नहीं आए। शाह इस्माइल शहीद सैयद अहमद शहीद ने शाह अजीज से कहा, उस्ताद जी, मुझे किताब के हरूफ नजर नहीं आते। फरमाया, अल्लाह ताला तुझे किताबों के इल्म से बेनियाज करके अर्श से अपनी तरफ से इल्म अता करेगा और तुझे किताबों के इल्म से बेनियाज कर दे। और उसके बाद अल्लाह का इसे इल्म लुदूनी कहा जाता है जो सैयद अहमद शहीद को अल्लाह ने अता फरमाया था। मेरे दोस्तों, कोई मामूली आदमी नहीं था। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और उसके बाद जो काफिला आगे बढ़ता रहा, चुनाचे कई साल गुजर गए। किसी इलाके में 6 माह क्याम होता, किसी बस्ती में 1 महीना क्याम होता। इसी तरह गुजरते गुजरते ये काफिला 1831 1 मई को ये काफिला बालाकोट की पहाड़ियों पे पहुंचा। बालाकोट पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। और आप भी जाकर देख सकते हैं, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा बालाकोट की वो पहाड़ियां। और अभी पिछले हफ्ते मैं 5 मई के दिन, पिछले दिनों 5 मई के रोज उसी बालाकोट की पहाड़ियों पे मैं अल्लाह के फजल से एक तकरीर करके आया हूँ। और मैंने वहां के लोगों को बताया है कि यही वो पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों से आज से कई 100 साल पहले बदर और उहद की याद ताजा हुई थी। इन पहाड़ियों पे शहदा का खून गिरा था। आज पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि जो इतना नामराद तबका है, मैं हैरान होता हूँ। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, यहाँ ऐसे लोग भी बसते हैं कि जो सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के कुफर का फतवा लगाते हैं और उनको गुस्ताख कहते हैं और उनको सिखों का एजेंट कहते हैं। मैं कहता हूँ कि एक आदमी बात करता हुआ सोच तो लेता है, लेकिन यहाँ सोच का मादा खत्म हो गया। और सैयद अहमद उस सिखों से लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करते करते कोई बचकर वापस नहीं आ गए, कोई मुरब्बे आलाक करके पीछे नहीं हट गए, बल्कि लड़ते लड़ते वहीं शहीद हो गए। उनकी गर्दन कट गई। उनका मजार आज भी बालाकोट के बाजार में बना हुआ है। और सैयद अहमद का शाह इस्माइल शहीद, उनके शागिर्द का मजार उसी बालाकोट के बाजार से 1 मील के फासले पे पहाड़ी के ऊपर नीचे से दरिया बहता है और इधर शाह इस्माइल शहीद की
گردن دفن ہے، ادھر دھڑ دفن ہے، کہیں ایک ٹکڑا ہے کہیں دوسرا ٹکڑا ہے، اور غدار ٹکڑے نہیں کرایا کرتے، ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ بچ کر آتے ہیں، وہ جگیریں لیتے ہیں، وہ اپنے ٹکڑے پہاڑیوں سے بکھیرا نہیں کرتے۔ سید احمد شہید کوئی معمولی آدمی تھا؟ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ یہ لوگ 1831 یکم مئی کو پہنچے، رات کو پڑاؤ ڈالا، اور اس علاقے کی ایک قوم نے غداری کی اور رنجیت سنگھ کی فوجوں کو مخبری کی، اور انہوں نے پہاڑ کے عقب سے خون مارا، اور 5 مئی کے دن سید احمد شہید اپنے عبادت گاہ میں سجدے میں موجود تھے تہجد کے وقت، اور سجدے کی حالت میں سید احمد شہید کی گردن کاٹ دی، سجدے کی حالت میں تہجد کے وقت۔ اور اسی دن شاہ اسماعیل شہید میدان میں نکلے، 4 دن تک شاہ اسماعیل شہید لڑائی کرتے رہے، اور اس شاہ اسماعیل شہید کو گستاخ رسول کہنے والوں عقل سے نہ ہو لو، اتنا بڑا عاشق رسول کون پیدا ہوا ہوگا؟ اس کے سامنے ایک سکھ نے حضور علیہ السلام کو گالی دی۔ شاہ اسماعیل شہید نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تیری گردن نہ اڑا دوں۔ شاہ اسماعیل شہید نے قسم کھا لی، اور حدیث میں آتا ہے اگر اللہ لو اقسم اللہ لبرا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے درویش خدا مست میری امت میں ہوں گے کہ اللہ سے اگر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ صبح بارش ہوگی خدا ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے بارش ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ شاہ اسماعیل شہید بھی درویش خدا مست تھا جس نے قسم کھائی کہ میں نہیں مروں گا جب تک تیرے ٹکڑے نہ کر لوں۔ یہ بات کہی ہے، پیچھے سے ایک دشمن رسول نے شاہ اسماعیل شہید کی گردن پہ تلوار ماری، شاہ اسماعیل شہید کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی، اور شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھوں میں تلوار ہے کیونکہ قسم کھا چکے ہیں کہ میں بعد میں گروں گا پہلے تجھے گراؤں گا۔ گردن کٹنے کے باوجود شاہ اسماعیل شہید کی کرامت ہے کہ اس دشمن رسول کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک فرمان کے فاصلے پہ شاہ اسماعیل شہید نے اس دشمن کی گردن پہ اور اس کے جسم پہ وہ خنجر پیوست کر دیا، اور اوپر ہی شاہ اسماعیل شہید خود گر گئے۔ میرے دوستو دشمن رسول کو قتل کر کے خود شاہ اسماعیل شہید اوپر گر گئے، اتنا بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ شاہ اسماعیل شہید کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، منصب امامت پڑھو، شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویۃ الایمان کا مطالعہ کرو، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، بدعات سے نفرت پیدا ہوگی، شرک سے دوری ہوگی۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں گستاخ رسولوں کو کہنے والوں اور ان کی نعت یا کلام سلک نور کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم ایک ایک شعر ایسا ہے کہ انسان فرد ہوتا ہے اور ان کے اس کے رسول سے وجہ جاتا ہے۔ اتنے بڑے لوگ تھے چنانچہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ سید احمد شہید 5 مئی کو شہید ہوئے، اور شاہ اسماعیل شہید 9 مئی کو شہید ہوئے۔ انہی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ 450 شاہ اسماعیل شہید کے فوجی شہید ہوئے، اور باقی جو لوگ تھے تقریباً 100 کے قریب باقی لوگ بچ گئے تھے، وہ باقی واپس آ گئے، اور ان بچے ہوئے لوگوں میں مولانا محمد جعفر تھانوی، مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی، یہ انہی بچے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ 1831 یکم مئی سے لے کر 10 مئی تک بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے یہ واقعہ پیش آیا، اور آج بھی ان پہاڑیوں کو اگر غور سے دیکھا جائے اور ان تصور کیا جائے تو ان پہاڑیوں سے شہدائے بالا کوٹ کا ابلتا ہوا خون نظر آتا ہے۔ میرے دوستو بالا کوٹ کی اسی تحریک کو تحریک بالا کوٹ کہتے ہیں، اور انہی مجاہدوں کو شہدائے بالا کوٹ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو اور اس کے بعد سن 1831 یکم مئی سے لے کر 10 مئی تک بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے مجاہدوں کا یہ قافلہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد 10 مئی کے بعد یہ لوگ بچ کر واپس آ گئے، اور اس 1831 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت بہت زیادہ مستحکم ہو رہی تھی، چنانچہ علماء نے کئی میٹنگ کی، علماء نے کئی علاقوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ انگریز کے خلاف فیصلہ کوئی لڑائی لڑی جائے۔ یہ کرتے کرتے کئی سال کا عرصہ گزر گیا، چنانچہ 1856 میں میرے دوستوں دلی کے علاقے میں تمام ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا جعفر تھانوی، مولانا ولایت علی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، آبد محمد دامن شہید، یہ سارے لوگ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں انگریز ہمارے سر پہ کھڑا ہے، انگریز نے پورے ہندوستان پہ اپنی حکومت کا جال بچھا دیا ہے، فیصلہ کوئی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا کٹ جائیں گے یا انگریز کا مقابلہ کریں گے۔
اور انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. شاید مولانا نانوتوی نے یہ بات فرمائی تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے کہا حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے, ہمارے وسائل بڑے تھوڑے ہیں. حضرت نانوتوی نے تاریخی بات فرمائی, فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر ہے, لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا. مولانا نانوتوی کی یہ بات موج کوثر اور اس کتاب میں شیخ اکرام نے لکھی ہے کہ بڑی عجیب بات تھی میرے دوستوں. شاید مولانا نانوتوی کی اس بات سے جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دو لڑائیاں ہیں, ایک جنگ آزادی 1857 اور ایک تحریک ریشمی رومال. تحریک ریشمی رومال کی بنیاد بھی مولانا نانوتوی کے شاگرد مولانا شیخ محمود الحسن نے رکھی اور جنگ آزادی کی بنیاد بھی حاجی امداد اللہ کے ایک شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھی. میرے دوستو, یہ ہندوستان کی سب سے بڑی لڑائی جو انگریز کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی, جس کے بعد 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا, جن کی ابھی میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. میرے دوستو, سن 1857 کی جنگ آزادی کو آج پاکستان کا ایک طبقہ جس کو انگریزی ذریت کا پاس ہر وقت محبوب رہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی نہیں تھی, یہ غدر تھا. ہماری کئی کتابوں میں اس جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا جاتا ہے. غدر وہ لوگ نام دیتے ہیں آج بھی جو انگریزوں کی ذہنیت رکھتے ہیں. علماء اپنی آزادی کے لیے لڑائی کریں, یہ قدر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تحریک آزادی تھی جس کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے. میرے دوستو, 1857 کی جنگ آزادی ہوئی, 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر فریسری کے پاس تھی, ایک محاذ شاملی کا محاذ پر تھا, ایک قافلہ اس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. میرے دوستو, آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے لڑائی لڑی, منجنیقیں استعمال ہوئی, گولیاں چلی, علماء شہید ہوئے, مولانا محمد دامن شہید ہوئے, مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم آئے, حضرت نانوتوی خود زخمی ہوئے اور کئی بے شمار لوگ شہید ہو گئے. لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے اور چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1857 کی اس عالمگیر جنگ آزادی میں علماء کو فتح نہیں ہو سکی. یہ واضح بات ہے, علماء کو فتح نہیں ہوئی. وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے, لیکن نتائج تو برآمد نہیں ہوئے, فتح تو نہیں ہوئی, لیکن آزادی کا جذبہ جو اندر ہی اندر مچل رہا تھا, آزادی کی چنگاری جو سلجھ رہی تھی وہ سلجھتی رہی اور جذبہ بیدار رہا. علماء نے سر نہیں جھکایا, علماء نے گردن نہیں جھکائی. 1857 کی جنگ آزادی ختم ہو گئی. انگریز نے, وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان کے لوگوں سے, ہندوستان کے اپنے وزراء سے اور مشیروں سے رپورٹ طلب کی کہ بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ان لوگوں نے, جس کا نام سب سے بڑا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ولیم میور, ہندوستان کا بہت بڑا ایک سیاستدانوں سے کہا جاتا تھا, اس نے وائسرائے برطانیہ کو جو رپورٹ بھیجی اس رپورٹ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جس میں مسلمان بہت زیادہ زندہ بیدار ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ مسلمانوں پہ حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کو ختم کر دیا جائے اور قرآن کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پہ علماء کی گردنیں لٹکتی ہو. ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھانوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پہ کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ یہ لاہور کی تمہاری شاہی مسجد, اس کے شہر میں انگریز
انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. رامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے بوریوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. رامسن کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں دلی میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی بدبو ہے. میں اپنے خیمے سے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے پک رہے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان علماء کو انگاروں سے ڈالا گیا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور میرے سامنے ان علماء کے کپڑے اتارے گئے. انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 علماء کو آگ پہ پکایا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. ایک آدمی تم صرف یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے, ابھی چھوڑ دیتے ہیں. رامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں نے دیکھا کہ کوئی عالم پہلے 40 علماء بھی آگ پر پھنس گئے اور دوسرے علماء بھی آگ پر پھنس گئے. ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے قدم جھکائی. پاکستان کا کوئی ٹھیکیدار بنتا ہے کہ جناب فلاں جگہ پاکستان بن گیا, فلاں کی کوشش سے پاکستان بن گیا. میں سمجھتا ہوں یہ کوششیں موجود ہیں, ان کوششوں کو ہم جانتے ہیں, لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن کو آج اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے, بتاؤ پاکستان بنانے میں اگر انہی لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کا تم ذکر کرتے ہو تو یہ جو 14,000 علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھے ان کی قربانیاں کہاں چلی جائیں گی؟ یہ کس لیے لڑے, یہ کس لیے شہید ہوئے, انہوں نے گردنیں کس لیے کٹائی؟ کیا 14,000 علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھے ان کی قربانیاں کہاں چلی جائیں گی؟ یہ کس لیے لڑے, یہ کس لیے شہید ہوئے, انہوں نے گردنیں کس لیے کٹائی؟ کیا پاکستان بنانے کی بنیاد میں ان علماء کی قربانیاں کا کوئی دخل نہیں ہے؟ یہ احمد اللہ صاحب اجازی کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو انگریز میں ہتھکڑیاں پہنا کر ایک گورے کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ گورا اس پر اٹھ کر رونے لگا. اس نے کہا شاہ صاحب آپ تو میرے استاد ہیں, میں نے تو مدراس میں آپ کی عربی کی کتاب پڑھی ہے, آپ کو گولی کا حکم ہے, یہ آپ کے وارنٹ ہے, آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھا, ابھی چھوڑ دیتا ہوں. مولانا احمد اللہ شاہ نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا او میرے شاگرد انگریز, میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ لوگ بڑے تھے. ہائے ہائے کسی نے کہا ہائے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں یاد ایام جفا, آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح, اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح. ان لوگوں سے دل کس طرح لگائیں, کس طرح ان کی ضروریت کو اپنائیں, کس طرح ان کے ذہن کو اپنائیں, کس طرح ان کی باتوں کو تسلیم دیا جائے. میرے دوستو 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا جعفر ثانیسری کو پھانسی کا حکم ہوا اور مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کے بال کاٹے گئے. جب پھانسی کا حکم ہوا اور ان کو امبالہ کی جیل سے لاہور لایا گیا اور لاہور کوٹ لکھپت جیل میں کس حال میں لایا گیا. ہائے ہائے مولانا ثانیسری تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, ہمارے پاؤں میں بیڑیاں, ہمارے جسم پہ جوڑیانہ لباس, ہمارے کمر پہ لوہے کی سلاخیں. جب کوٹ لکھپت جیل میں امبالہ سے لاہور تک پیدل لایا گیا تو کوٹ لکھپت جیل میں داخل ہوتے ہی جیل کا سپرڈنٹ کہنے لگا یہ ملا ایسے بعد نہیں آئیں گے, ان کو ایک ایک لوہے کے پنجروں میں ان کو ڈال دیا جائے. مولانا ثانیسری کہتے ہیں ہم تینوں علماء کے لیے انگریز نے لوہے کے پنجرے بنائے, ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا, ہمارے پاؤں سے لہو بہتا تھا, ہمیں لوہے کے پنجروں میں ڈالا گیا اور ان پنجروں کے اندر لوہے کی چونچ دار سلاخیں لگائی گئی. ہم آسرا نہیں لگا سکتے تھے, ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے اور ان پنجروں کو تہ خانے میں رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں پنجروں کو مال گاڑی کے ڈبے میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل میں ان علماء کو پھانسی دی جائے گی. وہ کہتے ہیں مولانا ثانیسری فرماتے ہیں کہ ہمیں مال گاڑی کے ڈبے میں ڈال کر وہ ڈبہ ملتان بھیجا گیا اور 3 مہینے میں وہ ڈبہ لاہور سے ملتان پہنچا ہے. کہیں مہینہ ٹھہرتا ہے, کہیں 10 دن ٹھہرتا ہے, دھوپ کا وقت ہے, گرمی کا سما ہے. وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر ملتان کے اسٹیشن سے ہمیں ڈسٹرکٹ جیل تک لایا گیا اور ہمیں شام کو بتایا گیا کہ صبح کو تمہیں پھانسی ہو جائے گی. ہم نے رات بڑی خوشی منائی, صبح کا وقت ہوا, گورا ہمارے کمرے میں آیا اور اس نے کہا مولویوں تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں تو پھانسی کا حکم ہو گیا, تم خوشیاں مناتے ہو. مولانا ثانیسری نے بڑی عجیب بات کہی, فرمایا ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں, ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ بستر پہ موت آئے گی تو شاید ہماری گناہوں کی بخشش ہماری ہو سکے یا نہ ہو سکے, اب تو شہادت کی موت ہوگی اور جب تم پھانسی دو گے ادھر ہم رسول اللہ کے حوضے کو پہنچ جائیں گے. ہائے ہائے انگریز گورے نے کہا مولویوں جس موت سے تم خوش ہوتے ہو تمہیں وہ موت بھی نہیں دی جا سکتی ہے. اس نے کہا تمہیں 14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے. کالا پانی
مولانا تھانیسری نے اس موقع پہ تاریخ کالا پانی میں بڑا عجیب شعر لکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے جب پھانسی کا حکم بدل گیا میرا، تو پہلے پھانسی کا حکم تھا، جب بدل گیا تو بے ساختہ میری زبان پہ آیا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا. مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہی. اگر پھانسی ہو جاتی تو رہائی ہو جاتی. انہوں نے پھانسی کو، موت کو رہائی کے تعبیر کیا. کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. آئے وہ لوگ بڑے عجیب تھے. مولانا تھانیسری کو جب کالا پانی لے جایا جانے لگا، ان کے بچوں کو اس کی آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا. مولانا فرماتے ہیں کہ میرا 8 سال کا چھوٹا سا بچہ جیل کی سلاخوں میں جب میرے سامنے آیا اور مجھے دیکھ، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر میرا بچہ باروں قطار رونے لگا، میری بیوی بھی رونے لگی، تو میں نے کہا بچے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے باپ کی زندگی خدا نے بچا لی تو واپس آئے گا، اگر نہ بچائی تو حوض کوثر سے ملاقات کر لوں گا. بڑی عجیب بات تھی مولانا تھانیسری نے کہی. میرے دوستو یہ لوگ بڑے عجیب تھے. ان لوگوں کی بڑی قربانیاں تھیں. 1867 تک یہ قربانیاں ان علماء نے دی. جب 1867 میرے دوستو 1864 سے لے کر 1867 تک پورے ہندوستان میں علماء کو انگریز نے اپنے دان میں ختم کر دیا. واقعتاً علماء ہندوستان میں موجود نہیں تھے. ہندوستان میں 1867 میں کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے کہ 1601 میں جب انگریز آیا تھا تو 1000 مدرسہ دلی کے شہر میں تھا، لیکن صرف 1867 میں ایک مدرسہ بھی پورے ہندوستان میں باقی نہیں. انگریز نے مدرسہ رحیمیہ شاہ ولی اللہ کے مدرسے سے بلڈوزر پھیلا دیے. شاہ ولی اللہ کے مدرسے کو ختم کر دیا، بڑے بڑے مکاتب کو ختم کر دیا. جب 1867 میں کوئی مدرسہ باقی نہ رہا، علماء ختم ہونے لگے، تو حضور علیہ السلام نے خواب میں مولانا محمد کو باقی رکھنے کے لیے دیوبند کی بستی میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو. مولانا نانوتوی نے حضور کی بشارت پر 30 مئی 1867 15 محرم الحرام کو حضور کی بشارت سے دیوبند کی بستی میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اسی مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. اسی سے پڑھنے والوں کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے. میرے دوستو اس مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی؟ تاکہ انگریز کا مقابلہ کیا جائے. اس مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی؟ تاکہ انگریزی تمدن کو ختم کیا جائے. اس مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی؟ تاکہ مسلمان قوم اپنے تہذیبی ورثہ سے ہم کنار ہو سکے. میرے دوستو مولانا قاسم نانوتوی، یہاں بات ذرا سمجھنے کی ہے. مولانا نانوتوی ایک استاد مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، اور مولانا نانوتوی کے ساتھی ہم سبق کے مولانا مملوک علی کے 2 شاگرد تھے. ایک مولانا قاسم نانوتوی اور ایک سر سید احمد خان. ایک سر سید احمد خان اور ایک مولانا قاسم نانوتوی، یہ دونوں مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے. مولانا مملوک علی کے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، اور مولانا مملوک علی کے دوسرے شاگرد سید اور سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. لیکن جب ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ 2 تحریکیں تھی. ایک تحریک دیوبند تھی، ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی تحریک تھی. ایک علی گڑھ کی تحریک تھی، ایک دیوبند کی تحریک تھی. جب ہم پورے 150 سال کی تاریخ کا تجزیہ میں کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ دیوبند ایک ایسی یونیورسٹی اسلام کی بن گئی ہے کہ جس نے مفکر پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، امام پیدا کیے، مجتہد پیدا کیے، انگریز سے ٹکرانے والے پیدا کیے، انگریز کے لڑ جانے والے پیدا کیے. جس نے مفکر پیدا کر کے دنیا کو بتا دیا، جس نے انور شاہ کشمیری جیسا محدث پیدا کیا، الیاس دہلوی جیسا مبلغ پیدا کیا، اشرف علی تھانوی جیسا حکیم امت پیدا کیا، اور مفتی کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم پیدا کیا، محمد علی جوہر اور بڑے بڑے علماء کو دیوبند کے مدرسے سے پیدا کر کے پورے پورے تقریر میں کہیں تفسیر کی کتابیں پھیلا دی، کہیں حدیث کے سپاہے پھیلا دیے، کہیں تاریخ کی کتابیں پھیلا دی، کہیں مدرسے پھیلا دیے، کہیں مسجدیں پھیلا دی، کہیں قرآن پھیلایا، کہیں حدیث پھیلائی، کہیں شروحات پھیلائی. پوری دنیا میں دیوبند نے اسلام کی تہذیب و تمدن کو عام کر دیا. اور جب مقابلے میں ہم علی گڑھ کو دیکھتے ہیں تو علی گڑھ میں کوئی مفکر کون سا پیدا کیا؟ علی گڑھ میں میں جانتا ہوں علی گڑھ میں پیدا کیے کنرس پیدا کیے، علی گڑھ میں انگریز کو سلام کرنے والے سر پیدا کیے، علی گڑھ میں شمس العلماء کے لقب لینے والے پیدا کیے، علی گڑھ میں انگریز کو سلامتی والے پیدا کیے. چنانچہ علی گڑھ کا رخ بدلنے کے لیے پھر شاہ محمود رسن کو علی گڑھ میں سن 1920 میں جا کر خطبہ دینا پڑا. جب شیخ الہند نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو خطبہ دیا اور یونیورسٹی کے مسلمان نوجوانوں تم کدھر
کدھر چلے گئے ہو؟ تم انگریز کے خاصیہ نشین بنتے جا رہے ہو، میں تو تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، آؤ مل کر محمد بن قاسم کا جذبہ پیدا کرے اور انگریز سے ٹکرا جائے۔ اس تقریر کو سن کر پھر وہاں سے مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوا، پھر شوکت علی پیدا ہوا، پھر حضرت موہانی پیدا ہوا، پھر شبلی پیدا ہوا، پھر بڑے بڑے امام پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں، دیوبند کا مدرسہ ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں بر صغیر میں مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو، ثقافت کو، مذہب کو، آبرو کو، اسلام کو، معیشت کو باقی رکھنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ دوستوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ذرا تاریخ کے تجزیے میں دیکھیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں وہ مولانا قاسم نانوتوی جس کے بارے میں کیا دیا ہے کہ صاف ہے کونوں مکاتی راہ دکھلاتا رہا، تو بعض اوق ہو کر بات ذرا سمجھنے کی ہے، بولنے کی صحیح اور ٹھیک ہے کہ نہیں صحیح، سبحان اللہ تو کہہ دو، اور صاف ہے کونوں مکاتی راہ دکھلاتا رہا، اور گمراہ نے شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں اور پستکوں کی چار دیواری سے لہراتا رہا۔ اس زمین عصر حاضر کا فقیر بے مثال اور سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ وہ کہتا ہے، مولانا شیخ الہند کے بارے میں سورج کہتا ہے کہ گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا۔ یہ لوگ تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہماری زندگی کا داستان ہے، ہمیں اس داستان پہ فخر ہے۔ یہ کہتے نہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نوازے۔ آج پاکستان میں اس نانوتوی کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ تصویر کا میں دوسرا رخ بیان نہیں کر رہا، ورنہ میں آپ کو شجرہ نسب ان لوگوں کا بھی بتاتا، لیکن میں کسی کو برا کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہم تو اس قاسم نانوتوی کو مانتے ہیں کہ جو عشق رسول میں بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس کی ہر بات میں عشق رسول تھا، جس کے ہر قول و عمل میں عشق رسول تھا، وہ قاسم نانوتوی رسول اللہ کے مدینے میں جاتا ہے، حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہتا ہے، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جب بس چلتا تو مر کر بھی نہ پیچھے میں فدا ہوتا۔ کیا عشق تھا نانوتوی کا۔ حضور کے روضے سے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر چلے گئے تو مسکراتے ہوئے تیسرے دن باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ وہ قاسم نانوتوی آج اس ملک میں اس آدمی کو عاشق رسول کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کے روضے کے ساتھ کھڑے ہوئے امام کو کافر کہتا ہے، وہ عاشق رسول ہے۔ اور وہ قاسم نانوتوی جو مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتا ہے، کسی نے کہا حضرت یہاں پتھر لگیں گے، فرمایا پتھروں کی بات کوئی نہیں، جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید اس سرزمین سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے تھے، اور نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے۔ جو رسول اللہ کے جوتوں سے حیا کرتا ہے اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اور جو پیغمبر کے مسلح سے کھڑے ہوئے امام کو کافر کہتا ہے وہ آج کے رسول بن جاتا ہے۔ کیا ستم دری تھی میرے دوستو۔ اس رشید احمد گنگوہی کو لوگ برا کہتے ہیں، بات آئے ہے جس نے حدیث کا درس 40 سال دیا، 40 سال حدیث کا پیغام سنایا۔ وہ رشید احمد گنگوہی کہ جو بارش آتی ہے طلبا حدیث پڑھ رہے ہیں، بارش آتی ہے خود حدیث پڑھا رہے ہیں، طلبا کتابیں اٹھا کر اندر چلے گئے، اور رشید احمد گنگوہی نے اپنی پگڑی بچھائی اور طلبا کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، فرمایا جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تو تمہاری جوتیاں نہیں اٹھاتا، میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھاتا۔ کیا ایک آدمی کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر آیا، حضرت گنگوہی سے کہنے لگا یہ مدینہ کی کھجوریں ہیں، کھجوروں کو لے کر آنکھوں سے لگایا، بوسہ دینے لگے، فرمایا یہ کھجوریں، ان کھجوروں کی گٹھلیاں کوئی زمین پر نہ گرائے، یہ کھجوریں بڑی برکت والی ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیوں کو بچا لیا اور ہاون دستے میں روزانہ پیس لیا، اور صبح کو اٹھ کر روزانہ وہ چٹکی منہ میں رکھ لیتے بڑھاپے کی۔ کسی نے کہا حضرت یہ مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، کھجوروں کی گٹھلیوں میں کیا رکھا ہے، فرمایا تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ ہے کہ محمد کے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ یہ کیا لوگ تھے، یہ عشق رسول تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نوازے۔ میرے دوستو، آج لوگ کہتے ہیں
کہ یہ تو دیوبند کا مدرسہ تو کل بنا ہے، ہم تو شروع سے آئے ہیں، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں بنا۔ یہ تو مدرسے کی بات ہے، مدرسے کی نسب نہیں چلا کرتا، نسب تو رسول اللہ سے چلتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا روحانی تعلق نبی کے ساتھ ہے، ہمارا علمی تعلق نبی کے ساتھ ہے۔ ہمارے شیخ مرشد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا ہے، علم سیکھا ہے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ حسام الدین صاحب کنز العمال سے، شیخ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن سری سے، شیخ ربیع ابن سری نے امام عیسیٰ ترمذی سے، امام عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود نے محمد رسول اللہ۔ ہمارا سلسلہ نسب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہ تو علم کی بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے خانقاہیں ہمارے پاس ہیں، میں نے کہا نہیں، ولایت بھی ہمارے پاس ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے ولایت سیکھی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے، میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الرحیم سے، شیخ عبد الرحیم نے شیخ عبد الحادی سے، شیخ عبد الحادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد القدوس سے، شیخ عبد القدوس نے شیخ عبد الحق روزلوی سے، شیخ عبد الحق روزلوی نے میرے دوستو شیخ عبد الحق روزلوی نے شیخ جلال الدین خانیسری سے، شیخ جلال الدین خانیسری نے خواجہ علاؤدین صابر کلیری سے، علاؤدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین خان شکر سے، بابا فرید الدین نے خواجہ علی اجمیری سے، علی اجمیری نے خواجہ مودود چشتی سے، مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، معین الدین چشتی اجمیری نے سلطان خدارہ بصری سے، خدارہ بصری نے خواجہ فضال ابن ایاز سے، فضال ابن ایاز نے حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ تک پہنچتا۔ آپ نے حضور کی شان میں لوگوں کی باتیں سنی ہوگی، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے پیر مرشد نانوتوی نے فرمائی ہے وہ کسی کا حصہ نہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، حافظ صاحب کہتا ہے کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے کہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اور اس نام کی لذت دلے اس شاخ سے پوچھو جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ ہمیں پتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی بھی بڑی عجیب بات کہتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، فیرت کی شمع افروزی جنوں کی کیا فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی۔ میرے دوست سب کچھ کہتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ظفر علی خان کہتا ہے دیار یسرت میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق محمد پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت کلانے والا۔ اور ظفر علی خان یہ بھی کہتا ہے کہ پھوٹا جو سینے شب تارے انست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یہ سب کچھ کہتا ہے، لیکن جو بات قاسم نانوتوی نے فرمائی ہے اس کا جواب نہیں۔ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں امیدیں لاکھ ہیں مگر بڑی امید ہے یہ کہ ہو تدان مدینہ میں میرا نام شمار۔ بڑی امیدیں ہیں مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں میں میرا نام شمار کر دے۔ میرے دوستو حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، قابل غور شعر ہے، ساری دنیا کے قصائد لے آؤ اور پیر نانوتوی کی بات میں ایک طرف رکھتا ہوں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سبحان اللہ تو کہہ دو، کتنی لکڑیاں لگ گئی ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اور اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، وہ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اور اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی کو مانتے ہیں کہ وہ حسین احمد
مدنی جو پیغمبر کے روضے پہ گیا اور 18 سال رسول اللہ کے روضے پہ بیٹھ کر حدیث پڑھائی، وہ حسین احمد مدنی جو اپنے داڑھی کے بالوں سے پیغمبر کے روضے کی صفائی کرتا ہے، وہ حسین احمد مدنی جو مدینہ کی گلیوں میں پڑے ہوئے تربوز کے چھلکوں کو اٹھا کر پانی میں بھگو کر پانی پی لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ حسین احمد مدنی 18 سال حدیث پڑھاتا ہے، جب ریشمی رومال کی تحریف کے جرم میں اپنے استاد شیخ الہند کے ساتھ اسے حجاز سے گرفتار کیا گیا اور اسی پیغمبر کے روضے کو دیکھ کر حسین احمد نے زاروں قطار رو کر کہا تھا، اور چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ہے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میں یہ کر رہا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1867 میں 30 مئی کو دیوبند کا مدرسہ بنایا اور اس مدرسے میں سب سے پہلا ایک استاد مقرر کیا۔ اس استاد کا نام ہے ملا محمود الحسن، ملا محمود، اور اس ملا محمود کے پاس ایک شاگرد آیا، اس شاگرد کا نام بھی محمود الحسن ہے، سبحان اللہ، اور اس شاگرد نے اپنے استاد ملا محمود سے علم سیکھا، مولانا قاسم نانوتوی سے علم سیکھا، اور وہی محمود الحسن جو شاگرد بن کے آیا تھا وہ ہندوستان کی تاریخ کا اور تحریک آزادی کا سب سے بڑا لیڈر بنا۔ اسی محمود الحسن کو شیخ الہند محمود الحسن کہتے ہیں، اسی محمود الحسن کو ہندوستان کی سب سے بڑی عالمی تحریک جو انگریزوں کے خلاف چلی تھی ریشمی رومال کی تحریک کا بانی کہتے ہیں، وہ شیخ الہند محمود الحسن۔ وہ محمود الحسن شیخ الہند جس کے شاگردوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی خان بھی پیدا ہوا، جس نے 2800 کتابیں لکھی، اور اس شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوا، جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا۔ جب اس کو جلا وطن کیا تو داڑھی کے بال پھوٹ رہے تھے، اور جب وہ 25 سال کے بعد واپس آیا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اور اس شیخ الہند کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ مارا هذا عالمن، ایسا عالم روئے زمین پہ موجود نہیں ہے، اور جس کے شاگردوں میں انور شاہ کشمیری پیدا ہوا، جس نے بخاری کی شرح لکھی، اور آج وہ بخاری کی شرح سعودی حکومت شائع کر رہی ہے، اور کہتے ہیں ایسی عربی میں شرح آج تک کسی نے نہیں لکھا۔ اور اس کے شاگردوں میں اسی شیخ الہند محمود الحسن کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی تھا۔ وہ تبلیغی جماعت کا بانی جو گھٹنے قد کا آدمی تھا، پتلا تھا، دبلا تھا، اور میرے دوستو انتہائی انکساری والا، عاجزی والا، وہ جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر جب پانی پت کی ایک بستی میں گیا، لوگوں نے اس کو تھپڑ مارے، وہ گر گیا، جب ہوش آیا تو آ کر کہنے لگا بزرگوں ایک دفعہ مسجد میں جانا ہوگا، اللہ کے نبی کی بات سننا ہوگی۔ اس نے تھپڑ کھائے، اس نے مارے کھائی، لیکن یہ مارے کیوں کھائیں؟ اس لیے مارے نہیں کھائیں کہ وہ کوئی بہت کمزور ہو گیا تھا، نہیں، مارے اس لیے کھائی تھی کہ کملی والے نے طائف میں مارے کھائی تھی، مارے اس لیے کھائی تھی کہ کملی والے نے مکے کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر مکے کی گلیوں میں رسول اللہ مارے نہ کھاتے، خدا کی قسم الیاس دہلوی کبھی مارے نہ کھاتا، وہ تو پیغمبر کی سنت پہ چلتا تھا۔ ہمارے اکابر تو رسول اللہ کی سنت کے عاشق تھے۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کا جب جنازہ اٹھایا گیا 1920 سے 21 میں شیخ الہند کا انتقال ہوا، حکیم اجمل خان جو بڑا مشہور حکیم ہے، جو شیخ الہند محمود الحسن کا مرید تھا، اور انہی کی کوٹھی پہ شیخ الہند کا انتقال ہوا دلی میں۔ جب انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے کو دیوبند لایا گیا تو غسل کرانے کے لیے تختے پہ شیخ الہند کو لٹایا گیا، کمر سے کپڑا اٹھایا گیا تو ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اور لوگ رو پڑے۔ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم کلکتہ میں اس وقت حدیث پڑھایا کرتے تھے، وہ آئے تو لوگوں نے کہا حضرت شیخ الہند کی کمر پہ ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی، گوشت نہیں تھا، رو پڑے۔ فرمایا شیخ الہند نے مجھے روکا تھا کہ یہ راز فاش نہ کرنا۔ ہم شیخ الہند چلے گئے مالٹا کی جیل میں، انگریز میرے استاد شیخ الہند کو ایک تہہ خانے میں لے جاتا تھا اور لوہے کی گرم سلاخیں شیخ الہند کی کمر پہ لگاتا تھا اور کہتا تھا محمود الحسن انگریز کے حق میں فتوا دے دو۔ محمود الحسن کو جب ہوش آتی تھی یہی کہتے تھے انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل سکتی ہے، میں انگریز کے حق میں فتوا نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے رسول تھا، وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں وہ مولانا الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا، جس کی تبلیغی جماعت آج 165 ملکوں میں پہنچ چکی ہے۔ کوئی روک سکتا ہے اس کے تبلیغی پیغام کو
165 मुल्कों में बड़े लोगों ने नकलें उतारने की कोशिश की, बड़े लोगों ने चाहा कि इस जमात को खत्म कर दिया जाए, बड़े लोगों ने मुकाबले में तबलीगी जमातें बनाई, लेकिन वो जमातें कराची से चली और हैदराबाद से वापस भी चली गई। बहरहाल ये लंबी दास्तान है, बहरहाल ऐसे होता रहा, लेकिन आले हक के पैगाम को तो रोक न सका। और उसके बाद शेख महमूद हसन के शागिर्दों में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी पैदा हुए। वो शबीर अहमद उस्मानी, बाद लोग कहते हैं उलमाए देवबंद में पाकिस्तान की मुखालफत की थी, वो मैं बात बाद में करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुखालफत तो नजर आती है, तुम्हें मुआफ़क़त नजर नहीं आती। मैं शबीर अहमद उस्मानी नजर नहीं आता कि अगर वो कायदे आजम की हमायत न करता तो पाकिस्तान कभी न बनता। शेखुल इस्लाम मौलाना शबीर अहमद उस्मानी अगर सरहद का रेफरेंडम न जीतते, अगर सरहद में जाकर तकरीरें न करते, अगर शेख मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कायदे आजम के साथ मिलकर पूरे बर्रे सगीर का दौरा न करते तो कभी पाकिस्तान न बनता। मेरे दोस्तों, मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंद के सरपरस्त थे, वो पाकिस्तान के हामी थे। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जो देवबंद के शेखुल हदीस रहे हैं, वो पाकिस्तान के हामी थे। मुफ्ती अजीजुर रहमान जो देवबंद के मुफ्ती थे, वो पाकिस्तान के हामी थे। मौलाना जफर उस्मानी जो देवबंद में शेखुल तफसीर भी रहे थे, वो पाकिस्तान के हामी थे। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का सबसे पहले परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लाहौर में लहराया और ढाके में मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने परचम लहराया। और उसके बाद पाकिस्तान की सबसे पहली कानून साज असेंबली बनी तो उसके सरबरा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी बने। और उसके बाद कायदे आजम का इंतकाल हुआ, उनकी नमाज़े जनाजा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। ये मेरे दोस्तों सारी चीजें तुम्हें नजर नहीं आती, तुम्हें सिर्फ मुखालफत नजर आती है। मैं समझता हूँ अगर उलमाए देवबंद पाकिस्तान बनाने में कायदे आजम की हमायत न करते तो पाकिस्तान कभी न बनता। साथ साथ एक बात बड़े अदब से और बड़े गौर किताबत देकर आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान बनाने से पहले हमारे उलमा के एक तबके ने पाकिस्तान की तकसीम की मुखालफत की थी। हमें इस बात पे कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। राय का इख्तलाफ किया था कि पाकिस्तान इस तरह न बनाओ, इस तरह बनाओ। राय का इख्तलाफ करना कोई गद्दारी नहीं। गद्दारी अगर मैं गद्दारी बताना चाहता कि गद्दारी किसे कहते हैं तो इसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। एक आदमी तकसीम के तरीकेकार से इख्तलाफ करता है कि पाकिस्तान इस तरह न बनाओ, इस तरह बनाओ। अबुल कलाम आजाद भी तरीकेकार से इख्तलाफ करता है, हुसैन अहमद मदनी भी तरीकेकार से इख्तलाफ करता है कि पाकिस्तान इस तरह न बनाओ, इस तरह बनाओ। इसके क़यादत पे दीनदार लोगों को लाया जाए ताकि इस मुल्क में कलमे का निफाज अमल में आ सके। ये तरीकेकार होता है। तरीकेकार से इख्तलाफ करने वाला गद्दार नहीं होता। गद्दार इस मुल्क का सबसे बड़ा वो तबका है कि मेरे दोस्तों कि जिसने आज से 36 साल पहले जब पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बन जाने के बाद, पाकिस्तान बनाने से पहले जो नारा लगाया था कि इस मुल्क में इस्लाम लाएंगे, 36 साल गुजर गए। कायदे आजम की वफात के बाद उस कलमा तैयबा की धज्जियां जिस तबके ने उजाड़ी है, जिस तबके ने खत्मे नबुव्वत का मजाक उड़ाया, जिस तबके ने इस मुल्क में खत्मे नबुव्वत के डाकुओं को पलटने दिया, वो जागीरदार तबका, वो सरमायादार तबका, वो 9 सौ मरबे जमीन अंग्रेज से अलाट करा के अंग्रेज की खुशामद करने वाला तबका, वो दल्ताने, वो जवाने, वो कुरैशी, वो गिलानी, वो अंग्रेज के जागीरदार जो 25 साल से इस मुल्क के सियाह सफेद के मालिक है, वो इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार है। राय से इख्तलाफ करना गद्दारी नहीं है, नजरिए से इख्तलाफ करना सबसे बड़ी गद्दारी है। उलमा ने राय से इख्तलाफ किया था, तुमने नजरिए से गद्दारी की है। तुमने जिस नजरिए का नारा लगाया था उस नजरिए को 36 साल हो गए, आज तक इस मुल्क पे नाबूद नहीं किया। तुम सबसे बड़े गद्दार हो। जो नजरिया अब कायम नहीं कर सकता, जो वो कौम को धोखा देता है, कौम को जो धोखा देता है वही सबसे बड़ा गद्दार होता है। ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पाकिस्तान बन जाने के बाद तहरीक आजादी पे बड़ी किताबें लिखी गई, तहरीक पाकिस्तान पे बड़ी किताबें आई। फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, फलां सर का लकब ले गया, फलां बहादुर का लकब ले गया, फलां जनाब आली मीटिंगों में शरीक होता था, फलां कायदे आलम के पीछे पीछे चलता था, फलां यूं करता था। कायदे आलम तो दुनिया से रुखसत हो गए, वो इस मुल्क को इस्लामी स्टेट बनाना चाहते थे। हमें इस बात का मुकम्मल तौर से हमारे पास शवाहिद मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्तों ये बात समझने की है कि कायदे आलम की वफात के बाद इन लोगों ने इस मुल्क के इज्जत और नामूस से खेला, इस कौम को तबाह बर्बाद किया।
پاکستان کا ایک لاہور کا بے ضمیر اخبار کا ایڈیٹر، میں نے لاہور میں بھی اسے چیلنج کیا اور پورے ملک میں میں نے کہا کہ تو پاکستان کا بڑا ٹھیکیدار اپنے آپ کو کہتا ہے، تیرے سے بڑا غدار کون ہے؟ تم نے اس ملک کے غدار وہ بے ضمیر اخباروں کے ایڈیٹر ہیں جنہوں نے 30 سال ہو گئے اس قوم کے خلاف کو تباہ کیا، لڑکیوں کے فوٹو چھاپے، فلمی ستاروں کے فوٹو چھاپے، فلمی کنجروں کو خراج تحسین پیش کیے، جنہوں نے اسلام کو کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اخبار بیچنے کے لیے لڑکیوں کی ننگی تصویریں چھاپی، یہ طبقہ، یہ غدار، یہ لکھنے والے اس ملک کے غدار ہیں، یہ جگیردار اس ملک کے غدار ہیں۔ علماء نے پہلے بھی پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، انگریز کو نکالنے کے لیے قربانیاں دی، 36 سال ہو گئے، علماء اسمبلیوں میں گئے، سب سے پہلے اس ملک کے نظریے کو اپنانے کے لیے سن 62 کی اسمبلی میں مفتی محمود نے قرآن کا قانون اسمبلی میں پیش کیا۔ علماء پاکستان کے نظریے میں بھی مخلص ہے، پاکستان کی تقسیم کے طریقہ کار کے بعد بھی مخلص ہے، مسلمان قوم کے علماء پہلے بھی مخلص تھے، علماء آج بھی مخلص ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی ایک بات کا اختلاف ہے کہ پاکستان کے مخالف تھے، تم پاکستان کے بڑے ٹھیکیدار ہو، تم نے بتاؤ 36 سال میں کیا کیا؟ تم حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو خدا کی قسم اس کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو پیغمبر کے روزے سے 18 سال حدیث پڑھائے، 167 خلفاء کو پیدا کرے، اور میرے دوست تو 40,000 علماء جس کے شاگرد ہیں، 40,000 علماء تو چھوٹی بات نہیں ہے، 40,000 علماء جس حسین احمد کے شاگرد ہو، اور وہ حسین احمد مدنی جو کراچی کے خالق دنگا ہال میں انگریزی جج کے سامنے کھڑا ہو کر انگریز نے جج نے کہا حسین احمد تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، 1926 کی بات ہے۔ حسین احمد نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ تو محمد علی جوہر تھا، میرے دوستو اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ، کہ محمد علی کبھی جوہر نہ بنتا اگر اس کو شیخ الہند کی صحبت نصیب نہ ہوتی۔ خدا کی قسم یہ محمد علی جوہر شیخ الہند کا جذبہ لے کر برطانیہ گیا تھا اور 14 گھنٹے انگریزی میں تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس ملک میں نہیں جاؤں گا جو ملک غلام ہے، اگر میں مر جاؤں تو غلام ملک میں مجھے دفن نہ کرنا۔ چنانچہ برطانیہ میں ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر بیت المقدس میں بنائی گئی۔ میرے دوستو وہ محمد علی جوہر اس خالق دینہ حال میں موجود ہے۔ حسین احمد مدنی نے جب کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو محمد علی جوہر نے حسین احمد کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا حسین احمد خدا کے لیے بیان بدل دو۔ حسین احمد نے کہا اور محمد علی اگر آج میں نے بیان بدلا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، آج بیان نہیں بدلا جا سکتا۔ حسین احمد آئے باہر اور میرے دوستو حسین احمد کو ایک وقت ایسا آیا انگریز نے گولی کا حکم دے دیا اور لوگ کہتے تھے حسین احمد سٹیج پہ نہیں آئے گا۔ کراچی کی خلافت کانفرنس ہے، تاریخ خلافت چلی ہوئی ہے، کراچی کی خلافت کانفرنس میں 9 لاکھ کا اجتماع ہے۔ حسین احمد مدنی کفن بغل میں لے کر سٹیج پہ آ گیا، چاروں طرف انگریز کی توپیں لگی ہوئی ہے، حسین احمد کو گولی کا حکم ہے۔ حسین احمد سٹیج پہ آتا ہے، انگریز کو خطاب کر کے کہتا ہے، اس کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دیتا ہے اور اس کے گولوں کو گل سے تشبیہ دیتا ہے۔ حسین احمد کہتا ہے اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ کیا بات ہے! حسین احمد نے جب یہ مصرع کہا اور تصویر کا دوسرا رخ کتاب اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ آدھا گھنٹہ تک لوگ جوش میں نعرے لگاتے ہیں۔ ہائے ہائے! حسین احمد نے کہا انگریز اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ حسین احمد نے انگریز کو خطاب کر کے کہا اور کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے تھے، اور کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار کر کر دکھائے ہوئے ہیں، اور چدرے آزادی کو خوردے کے پھینکا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ یہ حسین احمد مدنی مالٹا کے جزیرے میں 4 سال تک جیل کاٹی ہے انہوں نے، اور جب گھر کے 19 افراد کا انتقال ہو گیا، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کیا مستقل مزاج لوگ تھے، 19 گھر کے افراد فوت ہو گئے 4 سال کے اندر، اور آخری جب خط ان کو ملا تو گھر کے 19 افراد کا نام پڑھ رہے ہیں اور رونے کی بجائے کوئی چیز لکھنے لگے، اور
جب ساتھیوں نے دیکھا کیا لکھتے ہیں، ایک شعر اپنے پیچھے والد صاحب کو لکھا. شعر کیا تھا؟ حسین احمد نے کہا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے اور مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. اور حسین احمد نے ایک بڑا عجیب شعر لکھا جب دوسری دفعہ خط گیا کہ گھر میں کوئی فرد بشر گندہ نہیں ہے اور تم ابھی بھی اپنے موقف سے ڈٹے ہوئے ہو. حسین احمد نے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو کر کہا اور تیرے عشق میں کوہ غم، تیرے عشق میں کوہ غم اور سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، اور ایسو نشا کے زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، ایسو نشا کے زندگی چھوڑ دیا جو ہو. تو حسین احمد کو برا کہنے والوں عطا مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے کہ تم احمد علی کے دماغ میں وہ بات نہیں جو حسین احمد کی جوتیوں میں ملتی ہے. اور میرے دوستو پروفیسر یوسف سلیم چشتی آج بھی لاہور میں موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی حسین احمد کو گالیاں دیتا رہا، لیکن جب مشرقی پاکستان کا واقعہ پیش آیا اور میرے سامنے حسین احمد کی ایک بات آئی جو فرماتے تھے کہ پاکستان دو نہ بناؤ ایک بناؤ، تو وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی حسین احمد کی قبر پہ دیو بن گیا اور رو کر کہنے لگا حسین احمد تیری فراست سچی تھی. آج اور اس کے بعد مولانا احمد علی لاہوری کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب مقدس العالی کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا حضرت کوئی ایسا حل بتاؤ کہ حسین احمد کو جو میں نے برا کہا ہے وہ گناہ معاف ہو جائے. میرے دوستو وہ لوگ بڑے اونچے تھے. یہ ہمارے پاس حضرات جن کے کالج کی 4 دیواری اور یونیورسٹی کی 4 دیواریوں سے آگے تک ان کا حدود اربا نہیں ہے، جنہوں نے تاریخ کا غواصی نہیں کی ہے، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ حسین احمد کو برا کہتے ہیں چند کتابیں پڑھ کر، چند سوتوں کی باتیں سن کر، اور انہیں پتہ نہیں کہ اتنا عظیم انسان، اتنا انگریز سے ٹکرانے والا، اپنے عزم کا مضبوط انسان، علم و فضل کا بادشاہ، علوم و معارف کا مہر منیر بر صغیر کی تاریخ میں گزرا ہے کہ مسلمان قوم کو اس مجاہد آزادی پہ فخر کرنا چاہیے. اور حسین ابو الکلام آزاد کو بعض لوگ برا کہتے ہیں، ان کو بھی اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. ابو الکلام آزاد پیشاب کرے تو ایسے کئی چودھری اور کئی سلطانے اور سوانے اس کے پیشاب کی جانچ سے پیدا ہو جائے. ابو الکلام آزاد کو برا کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. ابو الکلام آزاد ایک پاکستان کے تقسیم کی رائے سے اختلاف کرنے والے کو تم غدار کہتے ہو، تم ان کو غدار کیوں نہیں کہتے جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کے خرخرے ملے، انگریز کے جوتے چاٹے، انگریز کے لکڑ لیے اور 9 سو مربع زمینیں علاج کرائے؟ وہ غدار نہیں ہے. تو ابو الکلام آزاد ایک رائے کا اختلاف کرنے والا، اس کے الزامات اور اس کی تفسیر کو بھلا دیا جاتا ہے. خدا کی قسم ابو الکلام آزاد کے اعلان نے ہندوستان میں وہ روح بخشی تھی آزادی کی جس کی مثال نہیں ملتی. ابو الکلام آزاد وہ ابو الکلام جس کو رانچی کی جیل میں انگریز نے ڈال دیا، 3 سال کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، انگریز نے پیرول کا رہائی نامہ بھیجا کہ 3 دن کے لیے رہا کیا جاتا ہے. ابو الکلام نے اس کاغذ کی پشت پہ لکھ دیا کہ انگریز میں تیرے رعایت نامے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کل قیامت کے دن اپنی بیوی سے ملاقات کر لیں، جاؤ چلے جاؤ. ابو الکلام کو ایک آدمی نے 10,000 روپے بھیجا انعام کا کہ تو نے الحلال میں انگریز کا بڑا خوب مقابلہ کیا ہے. ابو الکلام نے وہ 10,000 واپس کیا، فرمایا کہ سمجھ نہیں آتی تو میرے قلم کو خریدنا چاہتا ہے. ابو الکلام کے قلم کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی. میرے دوستو وہ ابو الکلام جس کی وفات سے آج پاکستان کے کئی اخبار نویس، کئی بے زمین ایڈیٹر جن کو ابو الکلام کے قلم سے کہ 9 طلب سے جن کو سنوارنا آیا، قلم اپنا سنوارنا آیا ہے، وہ ان کو سوچنا چاہیے. وہ ابو الکلام آزاد جس کو شورش کاشمیری جس کے مزار پہ گیا، میرے دوستو شورش جس کے مزار پہ گیا اور جا کر شورش کاشمیری نے بڑی عجیب بات کہی. شورش ابو الکلام کی قبر پہ گیا وفات کے وقت اور جا کر ابو الکلام کو خطاب کیا اور کہا اگر قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آنسو نہیں ہے، اگر قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آنسو نہیں ہے، زمین کی رحمت چلی گئی ہے اس وقت محروم بھی نہیں ہے، اور تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حضی نہیں ہے. تیری مرگ ناگہاں مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. کہا یہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، اور قلم کی عظمت گزر گئی ہے، زبان کا دورے گیا ہے اور اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے اور یہ کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے.
کہ یہ بات ریاست علی ظفر بجنوری کو کہنی پڑی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا، اس بزم جنو کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسو برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔